محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام وعليه بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام عليك قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أوزيك العار بالله يا بطا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه ليتلى لو كان البدر في ليلة تمامه وكماله فكانت إلا ساعة وإذا هم بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يقول أينما صبرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل ما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويقول دعيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن أن أكون معك تحت الكساء يا محمد وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافعي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا الكساء وقلت السلام عليك يا وابتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا وسطي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا الجميع تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي رسول الله بطراه في الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لا مولمي ودمهم دمي يلمني ويلمهم ويظنني ما يظنون وأنا حق لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليا وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا الشمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا في معبد هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها صلوات
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي نحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. قال علي على يخرجك السلام عليك ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي لما خلقت السماء مبنية والأرض مهدية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبينا الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا متى تلك صاحب الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه وجمع من شيعة ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إني أن يتفرقوا. فقال علي جنيزهم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله حمه ولا مغمون إلا فكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. مومنین کرام، مولا حسین کا قول ہے کہ جب بھی تم سے گھر سے باہر نکلو اور جو بھی شخص تمہیں ملے اس کو اپنے سے بہتر سمجھو. مولا کے اس قول کا اگر عملی مظاہرہ میں نے دیکھا ہے تو بشیر زیدی صاحب کی زندگی میں نے جس انکساری سے وہ ملتے تھے لوگوں کو، وہ واقعی اس قول کی اس پہ عمل کرنے کا ایک بہترین نمونہ تھا. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ایک دفعہ مل کے سورہ فاتحہ تلاوت رب العالمین فردگار ایک سورہ فاتحہ اور عنایت فرمائیے گا. دوبارہ سید بشیر امام زیدی بن سید منیر حسین زیدی، سید نسرین زہرہ زیدی بنت سید مقبول حسین زیدی. بسم اللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب. گزارش کروں گا نظامت کے لیے اپنے بھائی آپ کریں اچھے لگ رہے ہیں. بابا جی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بابا جی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر.
پہ سجدہ کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی ہم کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر آئیے بیٹا بال محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات پڑھ دیجیے اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین آج کی یہ شب اندھیروں پر قیامت ہے حسین اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین اور جب تلک مجھ کو تیرے ماتم کی عادت ہے حسین جب تلک مجھ کو تیرے ماتم کی عادت ہے حسین تب تلک یہ ہاتھ یہ سینہ سلامت ہے حسین تب تلک یہ ہاتھ یہ سینہ سلامت ہے حسین اور اب خدا جانے کہ کیا طے ہوگی قیمت خون کی اب خدا جانے کہ کیا طے ہوگی قیمت خون کی یہ خدائی تو تیرے سجدے کی قیمت ہے حسین اب خدا جانے کہ کیا طے ہوگی قیمت خون کی یہ خدائی تو تیرے سجدے کی قیمت ہے حسین اور تیری نسبت سے ملا ہے ان کو رومال بطور تیری نسبت سے ملا ہے ان کو رومال بطور ورنہ میرے آنسوؤں کی کیا حقیقت ہے حسین ورنہ میرے آنسوؤں کی کیا حقیقت ہے حسین اس قدر پھیلا تیرا نور امامت
ہے حسین، تیری نسبت سے ملا ہے ان کو رومال بطول، تیری نسبت سے ملا ہے ان کو رومال بطول، ورنہ میرے آنسوؤں کی کیا حقیقت ہے حسین، سبحان اللہ اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین، اور عاشقوں پر بھی کریمی، دشمنوں پر بھی کرم، عاشقوں پر بھی کریمی، دشمنوں پر بھی کرم، ہو بہو تیری خدا جیسی طبیعت ہے حسین، عاشقوں پر بھی کریمی، دشمنوں پر بھی کرم، ہو بہو تیری خدا جیسی طبیعت ہے حسین، اور فرش والے عرش والوں سے بھلا ملتے کہاں، فرش والے عرش والوں سے بھلا ملتے کہاں، فرش والے عرش والوں سے بھلا ملتے کہاں، آپ کی مجلس میں ہی بس یہ سہولت ہے فرش والے عرش والوں سے بھلا ملتے کہاں، فرش والے عرش والوں سے بھلا ملتے کہاں، آپ کی مجلس میں ہی بس یہ سہولت ہے حسین، اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین، اور آنسوؤں کا صرف ہو جانا تیرے غم کے بغیر، آنسوؤں کا صرف ہو جانا تیرے غم کے بغیر، میری نظروں میں امانت میں خیانت ہے آنسوؤں کا صرف ہو جانا تیرے غم کے بغیر، میری نظروں میں امانت میں خیانت ہے حسین، اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین۔ بہت اچھے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مولا ان بچوں کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ان بچوں کا عقیدہ دیکھ کے لگتا ہے کہ جاننے والوں نے پوری امانت داری سے عقیدہ نسلوں میں منتقل کیا۔ میں گزارش کروں گا ان کی توفیقات کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کے بلند ترین نعرہ صلوات۔ میں گزارش کروں گا سید ہاشم سے کہ بارگاہ امام حاضر لگائیں جناب سید ہاشم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کی حدیث ہے عن ذکر علی ابن ابی طالب بعدہ۔ بس اسی ذیل میں 2 یا 4 منٹ آپ کی سماعتوں کو زحمت دینی ہے۔ نہ کوئی ذاکری نہ کوئی خطابت ہے، مجھ سے لاکھ گنا بہتر پڑھنے والے پڑھ چکے ہیں اور لاکھ گنا بہتر پڑھنے والے ممبر پہ موجود ہیں۔ بحیثیت طالب علم آپ کو اپنا سبق سنانا ہے، دہرانا ہے۔ کوئی غلطی ہو، کوئی لرزش ہو تو درگزر فرمائیے گا۔
مرحوم کے لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس نے ہماری شان میں ایک بیت کہہ دی، ایک بیت مطلب 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے، بیت کہہ دی، وہ جنت کا حقدار ہے۔ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں مرحوم کی بلندی درجات کے لیے انہی کے کلام کا بس ایک نظم کا ایک ٹکڑا پیش کر رہا ہوں۔ شہید کر کے گھر کا گھر سمجھ رہے تھے اہل شر، شہید کر کے گھر کا گھر سمجھ رہے تھے اہل شر، کہ بس بجھا دیا گیا دیا علی کے نام کا۔ شہید کر کے گھر کا گھر سمجھ رہے تھے اہل شر، کہ بس بجھا دیا گیا دیا علی کے نام کا، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ آج کی جو ہوگی کل، پھر ایک جہاں جلائے گا دیا علی کے بہت شکریہ۔ صلوات پڑھیں بابا زبران۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، وہ شمس تبریز صاحب کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، ارے مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو معشوق کے دیدار کو پہنچ گئے۔ وابستہ لحد میں ہو میری ذات علی سے، وابستہ لحد میں ہو میری ذات علی سے، قبلہ شوکت کے جملے ہیں۔ وابستہ لحد میں ہو میری ذات علی سے، ممکن ہو کہ ہو جائے کبھی بات علی سے، ممکن ہو کہ ہو جائے کبھی بات علی سے، شوکت مجھے مرنا ہے بسط شوق گوارا، ہوتی ہے اگر مر کے ملاقات علی سے۔ صلوات پڑھیں بابا زبران۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ صلوات گزشتہ ایام امام کی ولادت کے گزرے ہیں، تو بس اسی ذیل میں بس آپ کی سماعتوں کو وہ کرنا ہے۔ سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا، سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا، ارے گھر میں اللہ کے جس دم میرا مولا اترا، سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا، دیکھنے والوں نے دیکھا تھا وہاں نور علی، دیکھنے والوں نے دیکھا تھا وہاں نور علی، جب عزادار کا تربت میں جنازہ اترا، سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا، اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا، اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا، اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا، ارے کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا، سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا،
موت کے بعد بھی توصیف علی جاری رہی، ارے موت کے بعد بھی توصیف علی جاری رہی، موت کے بعد بھی توصیف علی جاری رہی، موت کے بعد بھی توصیف علی جاری رہی، جب تلک دار سے مسم کا نہ لاشا اترا، سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا، قرض مولا کا اتر جائے یہ ناممکن ہے، قرض مولا کا اتر جائے یہ ناممکن ہے، ارے مجھ سے اب تک میری مادر کا نہ قرضہ اترا، سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا۔ صلوات مومنین کرام، جناب بشیر زیدی اسیر صاحب کی پہلی برسی کے سلسلے کی مجلس جاری ہے۔ جناب شکیل اختر نے 3 بجے ممبر پہ بیٹھنا ہے اور آگے کسی اور مجلس میں جانا ہے۔ میں گزارش کروں گا جعفر بھائی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں حاضر۔ صلوات پڑھیں بہت بلند۔ گزارش اتنی ہے کہ ایک مرتبہ ہم 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے سید بشیر امام زیدی ابن سید نذیر حسین یہ فاتحہ خانے کی مجلس ہیں، اپنے اپنے مرحومین کی شہداء ملت جعفریہ کے اور ان مرحومین کی روح کو صالح سوال کریں جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعبی اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بالصلاۃ الحسین علیہ السلام۔ دعا رب محمد وآل محمد بانیان دے صف ماتم بچھائے تو مومن در ٹورا ہے میں عقید ٹوٹے پھٹے الفاظ بار میں سرکار اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماون۔ میرے اللہ جس مرحوم دے واسطے اس مجلس سے آزاد انعقاد کیتا گیا، میرے اللہ انہوں نے جوار محمد وآل محمد دی جگہ عطا فرما، میرے اللہ انہوں نے قبر و تحت نگاہ کشادگی عطا فرما، میرے اللہ انہوں نے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما، میرے اللہ انہوں نے قبر و جنت دے باغاں وچ ایک باغ قرار دے۔ صلوات پڑھو باواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دامن وقت میں رہد نظر پیش نظر نہایت اختصار میں 1 یا 2 منٹ ذکر فضائل اور 2 یا 4 منٹ ذکر مصائب کرنا، کیونکہ داست انہوں نے بتا دیا ہے کہ شکیل اختر صاحب نے بیٹھنا، میں دامن وقت میرے پیش نظر توجہ سے سنا تو انشاءاللہ بہت معذور ہوں گے۔ ابھی میں اگر 2 منٹ پہلے کاظمی صاحب سے یہی بات کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا ان بچوں میں سے کس بچے کا نام علی ہے، مجھے نہیں پتا اس بچے کس بچے کا نام علی اچھے اس بچے کا نام ہے۔ تو ان کا مجھے منڈے کو فون آیا، یہ ممبر حسین ہے، اس پہ جھوٹ بولنا، میں کہتا ہوں اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں، میں وضو کی حالت میں کھڑا ہوں، یہ قبر حسین ہے، اس پہ جھوٹ بولنا اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہوگا۔ ہر شخص کی اپنی اپنی ایک عقیدت ہوتی ہے، اس گھرانے کے ساتھ اپنا ایک خلوص ہوتا ہے، مگر جو بشیر امام زیدی کا تھا نا، با خدا 4 دفعہ دا زوار امام حسین بہن تے بھرا دا، میں جھوٹ بولنا میں مرد کلمہ نصیب نہ ہو، اس سے بڑی میرے کو قسم کوئی نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا رضا علی کاظمی صاحب کو، میں نے کہا مجھے اس بچے کا فون آیا منڈے کو، آپ یقین کریں گے سنڈے کی رات کو بشیر امام زیدی میرے خواب میں آیا، اس سے بڑی میرے پاس قسم کوئی نہیں ہے۔ بیٹھے میں ایسے خوبصورت انہوں نے لباس پہنا سفید رنگ کا اور بیٹھے وہ منقبت پڑھ رہے ہیں۔ اچھا صبح میں اٹھا ہوں، شام کے وقت بچے کا فون آ گیا، اس نے کہا جی بشیر امام زیدی کی برسی ہے۔ میں نے کہا اب بیٹا میں آپ سے کیا بات کروں، میں نے کہا ہم ان کے لیے ہر نماز کے بعد
جب جمعے کو جب جاتے ہیں قبرستان وہاں میں ان کے لیے اسپیشل نام لے کر ان کا سورہ فاتحہ ہم ضرور پڑھتے ہیں. صلوات پڑھو باز بلند. صلی اللہ محمد وآلِ محمد. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، علی ولی سے مدد مانگ کے تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے. علی ولی سے مدد مانگ کے تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے. میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے. میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے. کفن پہ خاک شفا سے لکھی ہے ناد علی، کفن پہ خاک شفا سے لکھی ہے ناد علی، یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے. صلوات پڑھو باز بلند. ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے منافق نہ پکارے گا علی کو، کیوں ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. نعرہ حیدری. صلوات پڑھو بہت بلند. آباد کس طرح سے سہن فات میں ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر مات میں ہوا. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. چھٹے لال ولایت دا فرمان منبع قال الحسین او اب کا او تبا کا وجبت له الجنہ. جو میرے جت پاک دے غم دے اندر رو بھئی رلا بھئی رونے جیسی شکل بنا میں اندی جنت دا ضامنہ. میں انتہائی مختصر دے نال ایک یا دو بند. مختار دی کوفے دے اندر شاہی ہے، آل محمد دے قاتلوں نے چن کے امام حسین علیہ السلام دے قاتلوں نے چن کے قتل کر رہے. ایک ایسا قاتل ہے، تاریخی واقعہ ہے، علماء بیٹھے نے پوچھ لو انہوں نے کولو. ایک ایسا قاتل ہے جڑا دن دے وقت آرام کردا، رات دے وقت سفر کردا ہے. اس بے غیرت نے کوفہ چھوڑیا ہے، سفر کردا رات دے ٹائم میں مدینے آیا ہے. اس نے آ کے ایک دروازے تے دق الباب کیتا ہے. دروازے تے امام زین العابدین علیہ السلام دا. انہاں دیکھو مصائب دے اندر بھی درس آل محمد ہے. امام زین العابدین علیہ السلام دے منحال صحابی نے دروازہ کھولیا. اس ظالم دے دید پہ یہ ڈیک کے آتا ہے، اگے جس نو چھوڑ کے آیا وہ ہے اس دا نوکر. ہن جس دے دروازے تے آیا ہے اس دا تو بھرا مارا ہے میدان کربلا دے اندر. جان گے ہو گئے حسین بن نمیر. یہ ظالم دا بچہ ڈیک کے آتا ہے، اگے جس کو بچ کے آیا ہے، جس کو چھپ کے آیا ہے وہ اس دا نوکر ہے. ہن جس دروازے تے آ گئے ہیں اس دا بھرا مارے میدان کربلا دے اندر تینوں معاف نہیں کرن لگیا. یہ واپس پلٹن لگیا. امام زین العابدین علیہ السلام دی آواز آندی منحال کون ہے؟ منحال دی آواز آندی مولا کوئی پردیسی ہے. سید دی آواز آندی ہے اس نو روک. یہ رکیا ہے، جلدی دے نال چہرے دے موت دی زردی چھا گئی ہے.
امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ کو پوچھنا شروع کیتا بندہ خدا کیویں آیا ہے؟ حجت امام نے تو پوری کیتی ہے، اس منہ چ بے ساختہ نکلیا میں پانی دیو۔ سید سجاد دے صحابی نے ارادہ کیتا جو جام چاہ کے پانی دا اس ظالم نو پیش کراں۔ سید سجاد دی آواز نے منحال پانی اس نو تو نہ دے، اس نو میں آپ دے ساں پانی، یہ ساڈا مہمان ہے۔ سید سجاد نے پانی دا جام اس نو دیتا ہے، اس نے پانی دا جام منہ دے نال لایا ہے، یہ تیرے امام دا منہ پھر گیا ہے۔ پاسے کربلا دے حقل مار کے آدن اکبر اکبر، او میرا سونا اکبر دیکھ تیرے قاتل نو پانی پلینا، او میرا لال تینوں تے انہاں واندی دریا دے کنارے 3 ڈین دا تسا شہید کیتا ہے۔ سید سجاد دے دسترخوان تے 7 دن 3 دن 9 دن مہمان رہے، اس تو زیادہ مختصر اور کیا کراں۔ 7ویں دن اس آکھیا سجاد ہن مینوں اجازت دے، میں سفر دور دا کرنا ہے۔ سید سجاد دی آواز اندی لہذا ایک رک جا، میں اپنی حویلی تو ہو کے آنا۔ سید سجاد حویلی دے اندر آئن، اس بی بی دی دید پہ یہ جڑی محسن رسالت، محسن انسانیت، محسن توحید بی بی ہے، دیکھ کے آدھی سجاد ایک کیڑا نویکلا مہمان ہے جس نو اپنے ہتھاں دے نال کھانے پکا کھلا رہے ہیں، اپنے ہتھاں دے نال پانی پلا رہے ہیں۔ بس جو سید سجاد نے گل کیتی ہے یہ پرانے بزرگاں دے من نے عالیہ دی عطا ہے۔ سید سجاد چوم زخمی ہاتھ ہائے وہ پھپھی دے آکھے غیرت دا سلطان ہو جائیں اکبر زین تو لایا اج او ساڈا مہمان امام آدنو کو دیکھ کے میں کو ہائے وہ یاد آوینے او تیرے اجڑن دے لگدا ہے جیویں ہن پیا لہندا ہے او میرا اکبر ویر جوان یا ظالم ٹرن لگا ہے۔ سید سجاد دی آواز آندی ہے اکلازا رکواں میرا امام اندر آئے، ایک ہاتھ اندر تھیلی چاہیے، بھائی ہاتھ اندر گھوڑے دی لگام چاہیے، ایویں ڈیک کے آدن تھیلی ناپ تے گھوڑے دی لگام ناپ ٹور وانج ڈیک کے آدھے سید سجاد تو میں نو سنجاتا نہیں ہے، اگر پہچان لویں آ نہ میں نو کھانا ڈیویں آ نہ میں نو گھوڑے دی لگام ڈیویں آ نہ میں نو زادے راہ ڈیویں آ۔ سید سجاد دی آواز آندی ہے ظالمہ میں تینوں پہچان لیا ہے، میں ڈیک کے آدھے سجاد ڈسا میں کونا، میں سید سجاد زمین تے تڑپنا شروع ہے، اس پہ غیرت پاسے ڈیک کے آدھے رات رومن وا لیا اکھیاں وچے او موجود تیری تصویر او تو قاتل ہے میرے اکبر دا او تیرا نام حسین نمیر سید سجادہ دن تیری ایک برچھی وچ کربل دے او گئی دو ماواں دا دل چیرے او میں کو نہیں بھولنا اکبر دا لہنا او تائیں روندا راتے دے نیرے۔ آخری بنت دعا تیرا ایک بغیر ٹرن لگ گیا ہے، یہ سید سجاد دی آواز آندی ہے ظالمہ ایک لحظہ رکواں واپس آیا۔ سید سجاد دی آواز آندی ہے ظالم تے برچھی ماری ہے میرے اکبر نو کربلا دے میدان دے اندر ڈسا، میرے بھرا کوئی گل کیتی ہے یا کوئی نہ، جتنا ظالم آئی تھیلی ہتھوں چھوٹ گئی ہے، گھوڑے دی لگام چھوڑ دیتی ہے، دیکھ کے آدھے سجاد میں نو قتل کرا، میرے کو اللہ دے ناتے الفاظ نہ پوچھا۔ سید سجاد دی آواز آندی ہے ڈسا تا صحیح ہے، انگلے دیکھ کے آدھا ہے اگے رات پیا روندا ہے، آئے وہ اکھیاں چو او نہ پوچھ مکوے سن سائے او تو منگ دعا شالا نا تھی وے
माफ करें सुगराए। मौला तौफीक़ात में इज़ाफ़ा करे। बेशक ये ज़िक्र समेटना बहुत मुश्किल काम है। मैं गुजारिश करूँगा इस खानवादे के एक और बच्चे से कि वो ज़िक्र बावाद बुलंदर सलावत। आप क्या जाने फातिमा क्या है, सूरह कदर का ये नारा है, सूरह कदर का ये नारा है। आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। जिसको मुख्तार अमर कहते हैं, जिसकी रातों को कदर कहते हैं, सुबह को जिसकी फजर कहते हैं, शाम को जिसकी असर कहते हैं, हर ज़माने में जिसका कब्जा है। आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। जिसकी चादर को आसमां कहिए, अपने बच्चों का साहिबां कहिए, इसको अलहम्द का निशां कहिए, अशर की धूप में अमा कहिए, कुल्लई माँ का जो मुसल्ला है। आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। जिसका बाबा रसूल आशिक रब, जिसके बेटे हसन हुसैन लकब, ये जहां में है सबसे अच्छा नसब। जिसका शोहर अली अमीर रब, सूरह नूर जिसका शजरा है। आप क्या जाने फातिमा क्या है। बाबा बुलंद सलवात। बगैर किसी वक्फे के मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई जनाब इमरान हाशमी से कि बारगाह इमामत पे हाजिरी लगाएं। जनाब इमरान हाशमी, इसके बाद मोहसिन नकवी तशरीफ़ फरमाए, जनाब रज़ा काज़मी साहब, और उसके बाद परवेज़ शौकत साहब। आवाज़ बुलंद सलावत। जनाब सैयद बशीर ज़ैदी असीर साहब के बुलंदी दर्जात के लिए एक बार बुलंद आवाज़ से सलवात भेजिए। पढ़ने का वक्त तो नहीं रहा, बस अपनी हाज़िरी के लिए दो तीन इशार पेश करके जाना चाहूँगा। एक बार बुलंद आवाज़ से सलवात भेजिए। नसब नसीब ने कुछ इस तरह सवारा है। नसब नसीब, नसब नसीब, नसब नसीब ने कुछ इस तरह सवारा है के सकी फसाज तुम्हारे, सकी फसाज तुम्हारे अली सकी फसाज तुम्हारे अली हमारा है। और जलेगा कौन जहन्नुम में ये इशारा है। जलेगा कौन, जलेगा कौन जहन्नुम में ये
इशारा है کہ حر ہمارا ہے اور حر ملا تمہارا ہے کہ حر ہمارا ہے اور حر ملا تمہارا ہے اور جھکے جو تاج کی خاطر وہ سر تمہارے ہیں جھکے جو تاج کی خاطر وہ سر تمہارے ہیں ارے بلند ہے جو سینہ پہ وہ سر ہمارا ہے بلکہ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری جزاک اللہ مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں گزارش کروں گا جناب محسن نقوی سے کہ وہ بارگاہ میں برائے خوشنودی شاہ نجف بلند ترین صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات. اپنے اپنے مرمین شہدائے ملت جعفریہ کمران خصوصاً بشیر انکل کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات سلام. چار مصر کسی قابل دعاؤں سے نواز دیں. خدائے پاک بتا میں تیرے فرشتوں کو بتاؤں کیا کہ کتاب حیات میں کیا ہے. خدائے پاک بتا میں تیرے فرشتوں کو بتاؤں کیا کہ کتاب حیات میں کیا ہے. لہو نچوڑ کے دل کی رگوں سے بس میں نے تمام عمر میں نام حسین لکھا ہے. ایک صلوات سے ہونا ہر سہارا علی سے ملتا ہے ہر سہارا علی سے ملتا ہے ہر سہارا علی سے ملتا ہے ہر سہارا علی سے ملتا ہے. سن خدا را علی سے ملتا ہے سن خدا را علی سے ملتا ہے. در بدر نا دراز کر دامن در بدر نا دراز کر دامن رزق سارا علی سے ملتا ہے رزق سارا علی سے ملتا ہے. چاند سورج جمائے ہیں نظریں چاند سورج جمائے ہیں نظریں کب اشارہ علی کب اشارہ علی سے ملتا ہے. جس سے چمکے شجاعتوں کی جبیں جس سے چمکے شجاعتوں کی جبیں وہ ستارہ علی سے ملتا ہے وہ ستارہ علی سے ملتا ہے.
جو لہو میں جگائے عشق ولا، جو لہو میں جگائے عشق ولا، ایسا نعرہ علی سے ملتا ہے کلام خدا علی مولا، ہے کلام خدا علی مولا، پارا پارا علی سے ملتا ہے۔ ایک صلوات سے نام بشر کے رونے کو کافی ہے نام زینب کا، بشر کے رونے کو کافی ہے نام زینب کا، کہاں مکی ہے کہاں ہے مقام زینب کا، بشر کے رونے وہ ابھی شام سے آتی ہے پرسہ لینے کو، وہ ابھی شام سے آتی ہے پرسہ لینے کو، سفر ہوا نہیں اب تک تمام زینب کا، ضعیف کری گیا سجاد کو جوانی میں، ضعیف کری گیا سجاد کو جوانی میں، شرابیوں میں مسلسل قیام زینب کا، یہ بات عابد مستری کو خور لاتی تھی، یہ بات عابد مستری کو خور لاتی تھی، نجس زبانوں پہ آتا تھا نام زینب کا، کل انبیاء کہہ آتے سلام زینب پر، کل انبیاء کہہ آتے سلام زینب پر، مگر سکینہ ہے تجھی پر، سلام زینب کا، مگر سکینہ ہے تجھی پر، سلام زینب کا۔ میں انتہائی ادب سے ملتزم ہوں جناب سید رضا کاظمی صاحب سے بارگاہ امام جناب رضا۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ برائے خوشنودی مولا کائنات بلند ترین صلوات۔ ابتدا میں چند اشعار بشیر جدی اسیر صاحب کے لکھے ہوئے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر مصاحب کے ضمن میں ایک بار مل کے بلند آواز صلوات۔ یقین ہے یہ کہ سارا سفر حسین کا ہے، یقین ہے یہ کہ
سارا سفر حسین کا ہے، تو پھر عدو سے نہ ڈر تو اگر حسین کا ہے، یقین ہے وہ بھی طبقہ اہل نظر زمانے میں، ہے وہ بھی طبقہ اہل نظر زمانے میں، کہ جو خدا کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے۔ میں سجدہ ریز خدا کے حضور ہوتا ہوں، مگر جو غور سے دیکھے تو در حسین کا ہے، مگر جو غور سے دیکھے تو در حسین کا ہے، یقین ہے یہ۔ اور خدا کی راہ میں کٹتے ہیں یوں تو سر کتنے، جو سر بلند ہے سب سے وہ سر حسین کا ہے۔ سلوات پڑھیے۔ اور نصیب میں نہ ہو جس کے کبھی کوئی اولاد، پسر جہاں سے ملے گے وہ در حسین کا ہے۔ اور دکھا تو سینہ پوشت اپنی سوگوار ذرا، پتا چلے کہ بھلا کس قدر حسین کا ہے۔ اور ایک اور شعر مولویوں کے لیے۔ جو زخم کوئی ماتمی نظر آیا تو یوں لگا کہ کوئی ہم سفر حسین کا ہے۔ مطلب پیش کرو۔ مجھے تلاش رہے مستقیم کیا ہو وسیع، مجھے تلاش رہے مستقیم کیا ہو وسیع، کہ راستہ پیش نظر حسین کا ہے، تو پھر عدو سے نہ ڈر تو اگر حسین کا ہے، یقین ہے یہ کہ جاری سفر
حسین کا ہے. آپ سے التماس ایک بار علم شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے بشیر زیدی اسیر صاحب اور ان کی اہلیہ کی روح کو اظہار کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب کی چند اشعار ایک بار مل کے بلند آواز صلوات پڑھ لیجیے گا. ایک سر نیزے پہ کے گردن راوار میں، ایک سر نیزے پہ کے گردن راوار میں، بھائیوں کے ساتھ زینب آئی ہے دربار میں، ایک سر نیزے پہ سر کھلے دیکھا نہ تھا گن میں جس نے باپ کو، سر کھلے لائی گئی وہ شام کے بازار میں، ایک سر نیزے پہ. اور یالی مشکل کشا یہ وقت ہے امداد کا، آئیے بیٹی کھڑی ہے مجمع اغیار میں، ایک سر نیزے پہ. اور زندگی بھر خون رلائے گائے غم سجاد کو، سن رہی ہے سر کھلے زینب بزا دربار میں، اور شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے عشق یہ کیا کیا، شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے عشق یہ کیا کیا، جم گیا ہے خون سکینہ کے لب و رخسار میں، اور سر علی اصغر کما کے صاحب نے کاٹا گیا، کتنی بے رحمی تھی ہائے حرملا کے وار میں، اور مارتا ہے شاہدی کے خشک ہونٹوں پر چھڑی، حاکم گستاخ بغض حیدر کرار میں، بھائیوں کے ساتھ زینب آئی ہے دربار میں، ایک سر نیزے پہ. میں گزارش پھر میں نام پریز محمد والے محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنود امام زمانہ صلوات. برائے خوشنود جناب سیدہ طاہرہ بلند ترین صلوات. حسب عادت اپنا ورد ہر مجلس پیش کرتے ہیں.
اور وقت کی ضرورت بھی. زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے ہیں. زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے ہیں. یہ ہماری نماز ولا ہے، ہم اسے بندگی بولتے ہیں. سن رہے ہیں علی کے فضائل، پھر بھی چہروں پہ کیوں مردنی ہے. موت آ جائے بغض علی میں، ہم اسے خودکشی بولتے ہیں. نعرہ حیدری. 4 مصرع اور منفرد کلام ہے. کہا نصیری سے میں نے کلام پاک تو پڑھ، کہا نصیری سے میں نے کلام پاک تو پڑھ، خدا کے بعد محمد کا نام آتا. نصیری بولا تو جاؤ تم اپنا کام کرو، نصیریوں میں تقیہ حرام ہوتا. ایک میں بلند آواز سے صلوات. میری طبیعت خراب ہے، میں بشیر امام زیدی صاحب کی مجلس میں حاضر ہو گیا ہوں. میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی. بہرحال کوشش کرتا ہوں ایک بلند آواز سے صلوات. بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، طوفان گلو کا سر پہ ہمارے اٹھایا. ہم سے نہ لڑ خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ، کیوں بے مثال تو نے علی کو بنایا. علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا. اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ. صلوات پڑھیے. پہلے 2-3 شعر ایک سلام کی پیش کروں گا، پھر بشیر امام صاحب کا پسندیدہ کلام ہے. بسم اللہ. بارے دیگر بلند آواز سے صلوات. جس میں تھوڑی سی بھی شرافت ہے، جس میں تھوڑی سی بھی شرافت ہے، اس کو شبیر سے محبت ہے. جس میں تھوڑی سی بھی شرافت ہے، بیٹھتے اٹھتے یا علی
نہیں ہے فطرت بیٹھتے اٹھتے یا علی کہنا میری عادت نہیں ہے فطرت ہے جس میں تھوڑی سی بھی شرافت ہے. حاصل کلام شعر ہے. بغض حیدر بھی ہم سے ملنا بھی بغض حیدر بھی ہم سے ملنا بھی اس تکلف کی کیا بغض حیدر بھی ہم سے ملنا بھی بغض حیدر بھی ہم سے ملنا بھی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے جس میں تھوڑی سی بھی شرافت ہے. بلند تر صلوات. کوئی چادر اڑا دے زینب کو کوئی چادر اڑا دے زینب کو میرے نانا کی یہ تو اطرت ہے میرے نانا کی یہ تو اطرت ہے جس میں تھوڑی سی بھی شرافت ہے. صلوات بشیر رضی صاحب کا پسندیدہ کلام ہے اگرچہ آپ کا سنا ہوا لیکن میں اس مجلس میں ضرور پیش کروں. میرے میں ہمت نہیں ہے لیکن میں یہ سنام پیش کر کے جاؤں گا. ایک مرتبہ بلند آواز سے سلام. روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے رائے کا باسک بہت دور پڑے گی جنت رائے کا باسک بہت دور پڑے گی جنت کربلا ہوتے ہوئے جا تو رستہ کم ہے کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. صلوات پڑھ. نام 99
یعنی اللہ سے یہ بندہ ذرا سا کم ہے، یعنی اللہ سے یہ بندہ ذرا سا کم ہے، صرف جنت ہے اگر عشق عزا کی قیمت، صرف جنت ہے اگر عشق عزا کی قیمت، یہ فقط کم ہی نہیں حد سے زیادہ کم ہے، روب یہ ہلکے بریدہ کا بھلا کیا کم ہے۔ بشیر دادی صاحب کے سال اپنے اپنے مرحومین کے ساتھ بلند تر صلوات۔ بارہ ذکر صلوات۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے پہ سکینہ کو سلاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم گنجا دین کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوش مارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ میں گزارش کروں گا اللہ شکیل اختر صاحب سے کو زبی ممبر ہوں برسی کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں پر محمد و آل محمد صلوات۔ بابا زبلن علیہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بلندتر نعرہ صلوات۔
सामने मोहतरम, ख्याल था कि आज शायरी को मौजू बनाकर और कोई एक तफसीली गुफ्तगू की ज़हमत देता, लेकिन सज्जाद ज़ैदी साहब के स्वयं की मजलिस है, मुझे आइए पहुँचना है। बस आधी गुफ्तगू आज, आधी फिर कभी से साहब की मौजूदगी की वजह से बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि शायरों पे अल्लाह ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया, और कुरान में शायरी की मजम्मत आई। सूरत शुअरा उसकी आखिरी आयतों का हवाला देकर आसानी से कह दिया जाता है कि ये जो ख्यालों की वादियों में भटकने वाले लोग हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, इनकी इत्तिबा ना करो। पहली बात तो गुजारिश ये है कि डरे वो जो शायरों की इत्तिबा करते हैं। जहाँ इमामों की इत्तिबा का सिलसिला मौजूद हो, वहाँ शायरों की इत्तिबा करने की ज़रूरत क्या है? जहाँ इत्तिबा की कोई सूरत ना हो, जो मिल जाए उसकी इत्तिबा कर ले, वहाँ ये दुश्मनी तो हो सकती है, वहाँ तो ये परेशानी हो सकती है। लेकिन सरकार, मैं फिर बता रहा हूँ तफसीली बशीर ज़ैदी ऐसी साहब, देखिए शायर होना और बात है, शायर अहले बैत होना और बात है। ज़ैदी साहब ने अगर हो, बच्चे जानते हैं, एक पूरी तहजीब अपने अंदर। और आखिरी अय्याम मुझे शरफ हासिल हुआ कि आप देखते होंगे शायर अहले बैत, शायर और है, शायर अहले बैत और है। शायर वो है जिस पर अल्लाह नाराज़ होता है, ये गुमराह करते हैं। शायर अहले बैत है जिससे इमाम और अल्लाह राज़ी होते हैं, इसलिए कि वो शायर गुमराह करते हैं, ये नुसरत इमाम की तरफ आपको लेकर जाते हैं। वो 2-3 आयतें हैं, उसकी तफसीर का वक्त नहीं मिला। सूरत शुअरा है जिसमें दावतुल अशीरा का तज़किरा है, हज़रत सलमान का तज़किरा है, चूटियों की आवाज़ का तज़किरा है, जनाब सालेह की नाक़े का तज़किरा है। लेकिन इस सूरह का नाम सूरह इन हवालों से नहीं पड़ा, सिर्फ शुअरा की मजम्मत में ये मिसरे, ये आयतें आई हैं। उसकी भी तारीख़ है, मैं तेज़ी से गुजारिश कर दूँ। 2 शायर एक दूसरे से लड़ रहे थे, रसूल का दौर है, और लड़ने में वो शेर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे, मिंबर इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, बाकी तारीख़ के लोग जानते हैं। अब भी ऐसे लोग हैं जहाँ ये चश्मक जारी रहती। वो दोनों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे के लिए, जिसके लिए अल्लाह को आयत भेजनी पड़ी कि ये शुअरा कराम वो हैं गाउन, जो बरगलाते हैं, अगवा करते हैं, गुमराह करते हैं, इनकी इत्तिबा ना कर। अब जो ये आयत आई तो 3 शुअरा कराम उस दौर में थे, अब्दुल्ला बिन रवाह, काब बिन मालिक और हसन बिन साबित। वो डर गए कि जब आयत आ जाए, वो रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, कहा या रसूलल्लाह, हम भी तो शेर कहते हैं, तो क्या ये हम पर अजाब नाजिल होगा? उसके फ़ौरन बाद अगली आयत नाजिल हुई, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अमल सालेह करते हैं और अल्लाह का जिक्र कसीर के साथ करते हैं। 4 सिफतें बताई, मगर वो लोग जो ईमान लाए, वो जो अमल सालेह करते हैं, वो जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं, और वो जो नुसरत मजलूम करते हैं। ये 4 हिस्से हैं आयत के। मैंने गुजारिश की ना तफसीर फिर कभी से। आयत नाजिल हुई किसके जिद में कि जब शुअरा कराम को कहा गया कि ये वादियों में भटकते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, इनकी इत्तिबा ना करो, तो 3 चली गए को 3 सहाबा कराम, शायर सहाबा कराम, उस वक्त शुअरा अहले बैत नहीं थे, उस वक्त रसूल की मनक़बत में नात कहने वाले थे, रसूल की शान हुआ है कि हम तो ये काम करते हैं, तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी। मेरी फिक्रा है, वक्त बचा रहा हूँ। जो रसूल की सना करने के लिए रसूल की खिदमत में हाजिर हो जाएं, उनके लिए आयतें नाजिल हो सकती हैं। तो जो हुसैन और अली की सना कर रहा हो, बुजुर्गान गिरामी, पूरे अहले बैत की बस ये मंजर है, उनको तसल्ली दी गई। अब ये 4 सिफतों को छोड़कर सिर्फ एक, वो जो नुसरत मजलूम करते हैं,
نصرت کا مطلب ہے مظلوم کی، یہ نہیں کہ نصرت مظلوم امام حسین نہیں، کسی بھی مظلوم کی نصرت کرتے ہیں ان کو استثناء حاصل ہے، یعنی ان پر یہ عذاب کی صورت نہیں ہے، وہ گمراہ نہیں کرتے. آسان کر دوں، جو یہ کام نہیں کرتے وہ گمراہ کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں ان سے گمراہی کا تصور نہیں ہو سکتا. ابھی پوری ہماری تاریخ ہے، میں تیزی سے مذاہب کی طرف آ جاؤں گا. نصرت امام کی نصرت مظلوم سے مراد مظلوم کی نسبت، اور نصرت امام سے. امام رضا علیہ السلام کا دور ہے. شاعر کا نام ہے دیبل خزائی. میں بالکل اختصار سے کام لیتا ہوں. دیبل خزائی امام کی خدمت میں حاضر ہوں. مالی میں پورا یہ واقعہ ہے. امام نے پوچھا دیبل خزائی، کبھی اس کی تفصیل غور کیجئے گا. جتنے امام کے دور میں ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں 8 یا 12 میں گزارش کر چکا ہوں، ان کے صرف نام ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات نہیں ہے. کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، کتنی عربی جانتے تھے، خبز دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، اعمال کیسے تھے، داڑھی تھی یا نہیں تھی، کوئی تفصیل نہیں ہے. صرف امام نے کہا تم پڑھو ہم سنیں گے. جسے امام ممبر پر بٹھا دے اس کے بارے میں پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بزرگان دیبل خزائی آیا، شاعر ہے، خزائی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. دیبل خزائی وہ امام کی خدمت میں آئے. امام نے پوچھا دیبل جانتے ہو نا آج کون سا دن ہے؟ کہا جی مولا. کہا میرے جد کا کوئی مرثیہ کہا ہے؟ کہا جی مولا. امام کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھو. کیا کہنا اس ثنا خاں کا جسے امام کہے تم ممبر پہ بیٹھو. امام نے ممبر پہ بٹھایا. مالی کے جملے ہیں شیخ صدوق. ممبر پہ اسے مرثیہ پڑھا. ایک تفصیلی واقعہ ہے. جب مسائل پڑھنے لگا تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ریشی مبارک کو ترک کرتے ہوئے دامن کو ترک کر رہے ہیں. ایسا گریا ہو. اب یہ مالی کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیبل ممبر سے اترا. امام نے سینے سے لگا لی. امام کون ہے بزرگان کرام؟ جو کائنات کا مالک ہے نا. جملہ کیا کہا؟ دیبل تم نے آج ہم پہ وہ احسان کی ہے جس کا بدلہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے. لرس کے رہ گئے دیبل خزائی اور کہا کہ تم نے ہم پہ وہ احسان کی ہے جس کا ہم تمہیں بدلہ نہیں دے سکتے. تم ہمارے ناصر ہو دنیا اور آخرت میں بھی، یعنی ہمارے نصرت کرنے والے ہو. کون کہہ رہے؟ امام رضا علیہ السلام. یہ کہہ کے اشرفیوں کا ایک تھیلا اس کی طرف بڑھایا تو اس نے ہاتھ جوڑ لیا. کہا مولا مجھے اگر دنیا چاہیے ہوتی تو میں دنیا والوں کے پاس جاتا. دیکھیے بہت نازک سے منزلیں ہیں، اس سے کوئی گریز برتنا چاہتا ہو غلط مطلب نہیں لیجیے گا. ہمارے یہاں ہے کہ امام جسے دے دے اسے لے لو، جس سے منع کرے وہ رک جائے. لیکن دیبل نے سلیقہ بتایا، لینے کا بھی طریقہ بتایا ہے اور مانگنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے. کیا کہا مولا اگر یہ دنیا چاہیے ہوتی تو میں دنیا والوں کے پاس جاتا. اگر میں نے آپ کی نصرت کی ہے، میں نے کوئی کام کیا ہے تو مجھے اپنے جسم سے مس کیا ہوا کوئی لباس دے دیں. امام نے اپنے جسم سے مس کیا ہوا ایک لباس دیا. اشرفیوں کی تھیلی ساتھ دی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لباس لے کے اشرفیوں کی تھیلی نہیں رکھ لی، وہ بھی ان کے ساتھ دی. اور پھر ایک جملہ دیبل اس لباس کی حفاظت کرنا یہ تمہاری حفاظت کرے گا. 1 گھنٹے کی تقریر کو جو میں سمیٹ دیبل نے وہ لباس کو سینے سے لگا لیا. جو کچھ تاریخوں میں لکھا ہے کہ ہر وقت کے ساتھ اس گٹھری کو ساتھ رکھتا تھا. ایک دفعہ کی سفر پہ جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا بہت عرصے کے بعد، امام کے زمانے کے بعد. تو سارا سامان لوٹ لیا. جب وہ جو ڈاکوؤں کے نمائندہ اس طرف بڑا گٹھری کی طرف، کہا میں سب کچھ دے دوں گا، یہ نہیں دوں گا. اس نے کہا کیوں؟ کہا اس میں میرے امام سے مس ہوا ہوا ایک لباس ہے. وہ سپاہی گیا جو بھی تھا وہ اپنے سردار کے پاس. اس نے جب کہا نا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیبل ہوں اور امام کا مس کیا ہوا لباس ہے، وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر دوڑتا ہوا آیا. جملہ یاد رکھیے گا. ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتا ہوا آیا اور کہا تم قسم کھاؤ تم وہی دیبل ہو. کہا ہاں. کہا وہی مرثیہ سناؤ جو امام کی بزم میں پڑھا تھا. دیبل نے وہی مرثیہ پڑھا، سر و سینہ پیٹا، سارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا. دیبل نے ایک دفعہ سجدہ شکر میں سر رکھ دیا.
کہا شکر کس بات کا ہے؟ کہا میرا سچا امام نے کہا تھا کہ یہ لباس تمہاری حفاظت کرے گا. نصرت امام. مساجد کی منزلیں ہیں لیکن 2-4 کوششیں. نصرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کر حل من ناصرین ینصرنا سزا استغاثہ ہے. شب عاشور ایک شخص ہے، تاریخ میں نام ہے، اس نے کہا مولا مجھے کچھ ایسی ضرورت ہے میرے پسماندگان میں، خاندان والوں کو چھوڑ کے آیا ہوں جہاں مجھے جانا ضروری. اب امام کا حکم ہے. امام نے کہا تو چلا جا، لیکن اتنی دور چلا جا کہ میری آواز استغاثہ تیرے کانوں میں نہ آئے. اس لیے اگر یہ آواز استغاثہ آ گئی تو میری نصرت تجھ پہ واجب ہو جائے گی. وہ چلا گیا. اب یہ نصرت کا کمال ہے نا بزرگان گرامی. سید سجاد کی خاموشی، سید سجاد کی بے ہوشی، یہ سب ایک طویل ممبر سے اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے کہ 11 محرم کے بعد کبھی آپ نے سنا ہے کہ سید سجاد بیمار ہوئے ہوں، کبھی غش کھا کے گرے ہوں، کبھی بے ہوش بنے. یہ جو بے ہوشی ہے یہ حکمت امام کے تحت کہ اگر سید سجاد عالم ہوش میں ہوتے تو صدائے استغاثہ سن پر ان پر واجب ہو جاتا کہ امام کی نصرت کے لیے آتے. لیکن امام کی نظر میں وہ کارواں بھی تو ہے جسے کوفہ و شام کی منزلوں سے گزارنا ہے. یہ صدائے استغاثہ ہے. نصرت کی کوئی بھی صورت بزرگان گرامی، اب میں تیزی سے منزلیں طے کر لوں، اگر کوئی کچھ نہیں کر رہا، جارو کشی کر رہا ہے، وہ بھی اگر نصرت امام میں ہے تو اس کا وہی مقام ہے جو شاعر کا ہے. میں 2 قدم آگے بڑھوں. جو صرف جاروب کشی کر رہا اور کچھ نہیں کر رہا، امام کی نظر میں وہ اس سے زیادہ معتبر ہے جو آ کر ممبر پر آپ سے خطاب کر رہا ہے. تاریخ ہے علامہ دربندی کی پوری 450 صفحے کی کتاب ہے. گزارش مسائل میں عرض کروں گا بزرگان گرامی. نصرت امام ہر وہ چیز جو مظلوم کی نصرت میں آواز بلند ہو. اب میں تیزی کے ساتھ بیان کروں. اگر کوئی ایسا نعرہ لگا رہا ہے کہ جس سے مظلومیت بلند ہو رہی ہے، حق زہرا پر جو گرد پڑی ہوئی ہے وہ چھٹ رہی ہے، چہرے پہ نقاب ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس پہ کوئی بھی قانون لگا لے وہ نصرت امام اسی طرح کر رہا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. اب اگر کوئی چوک پہ کھڑا ہو کر اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے یا حسین کہہ رہا ہے اور گزرنے والا پوچھ رہا ہے یہ کیوں ماتم کر رہا ہے، وہ بتائے کہ یہ حسین کے لیے ماتم کر رہا ہے، تو یہ بھی نصرت امام ہے. اچھا ایک قدم آگے بڑھ کر اگر کوئی اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے، لہو بہا رہا ہے، اور کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو زخمی کیوں کر رہا، وہ اس کہے گا اس لیے کہ 10 محرم کو میرا حسین مارا گیا، سید سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں. یہ وہ جملے جس سے مقصد حسین سامنے آ رہا ہو، یہ بھی نصرت امام کا ایک رخ ہے، یہ بھی نصرت مظلوم کا ایک رخ ہے. بس منزلوں کو سمیٹو بزرگان گرامی. مجلس کی بنیاد اماموں نے رکھی ہے. میں بار بار گزارش کرتا ہوں، فرش ازا اماموں کی بچھائی بھی ہے، پیش اماموں کی بچھائی بھی نہیں ہے. وہ ایک ایک جز کا بشیر علی صاحب امید ہے انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں گزارش کروں گا، ایک ایک جز وہ جو ان کے سینے میں تھا وہ میرے حوالے کر دیں. فرش کو فرش کیوں کہتے، ممبر کو ممبر کیوں کہتے، جو چیزیں یہاں رکھی جاتی اس کو کیوں کہتے، تبرک کو تبرک حصہ کیوں کہتے، یہ سب ہماری تہذیب کا حصہ ہے. میں سب کو چھوڑتے ہوئے تیزی سے بڑھ رہا ہوں بزرگان. اس کی جو برصغیر کی عزاداری ہے، اس کا ہر عمل نصرت مظلوم کے حوالے سے. بہت بڑی ایک شخصیت انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ہر وہ شے جو ترویج عزاداری میں آپ کی مدد کرے وہ ہر لحاظ سے جائز ہے. ترویج امام حسین عزاداری میں یعنی مظلومیت کی ترویج میں ہر وہ عمل جو اس کی بڑھوتی میں کام آئے. آسان کر دوں، جو صرف مظلوم کی حمایت میں نہ ہو، قاتلوں کے چہرے بھی بے نقاب کرے. ایک گزارش میں نے کہا نا بہت سی باتیں سمجھ جائیں. 1400 سال کے بعد بھی جب محرم آتا ہے، شہزاد علی اللہ 3-4 دن بعد ہم مولا حسین کے روضے پہ ہوں گے، اللہ اس کو حیات دے، وہاں سجدہ کروں گا. وہاں ایک جملہ تھا، کسی نے کہا تھا کہ مقصد حسین سمجھنا چاہیے. 1400 سال کے بعد مقصد حسین سمجھایا جاتا ہے ہر سال. سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رکھتے ہیں
اگر 5 سال میں اپنا مینیفیسٹو پورا نہ کرے تو اسے ووٹ نہیں دیتے، اس لیے کہ جو پارٹی اپنا مقصد پورا نہ کر سکے پھر وہ ووٹ کے قابل نہیں ہوتی۔ 5 سال میں تو آپ مقصد اگر نہ پورا ہو تو نہیں مانتے، 1400 سال سے مقصد پورا ہی نہیں ہوا اور آپ مانے بھی چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اصل مقصد نہیں بتانا چاہتے، آپ مقصد کربلا کے پہلو میں کچھ اور مقصد کو داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ باتیں بہت تیزی کے ساتھ گزر جاؤں، مقصد کربلا یہ ہے کہ امام حسین نے نماز کے لیے جان دی تھی، آپ بھی نماز پڑھیے، امام حسین نے فلاں کیا تھا، آپ نے بھی یہ کام کیا تھا، اور پھر بحث چلے گی نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، یہ بات میں نے کہی، میری بات کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بات انعام کاظمی صاحب نے کی، تو پتہ لگا کہ بات کی اہمیت نہیں ہے، کہنے والے کی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ کاظمی صاحب نے کہی، یہ بات کسی بڑی شخصیت نے کہی، یہ بات امام نے کہی۔ اس کا مطلب ہے بات اتنی ہے، جو کہہ رہا ہے اس کے درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل تک تو آپ حسین کو اور نماز کا مقابلہ کرتے تھے کہ ان میں افضل کون ہے، اب آپ مقصد کربلا یہ بیان کرتے ہیں کہ تم اس لیے نماز پڑھو کہ حسین نے نماز پڑھی تھی۔ اس کا مطلب ہے نماز کی افضلیت نہیں بتا رہے، حسین کی افضلیت بتا رہے ہیں۔ اور بزرگان گرامی بارہا اس کو الجھا نہ کیجیے، ایسی سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر مقصد کربلا نماز بچانا تھا تو اسی حسین نے حج کو عمرے سے بدلا یا نہیں بدلا؟ بزرگان گرامی وہ بھی تو ایک عبادت ہے، تو کیا ہم کل سے کہہ سکتے ہیں کہ مقصد حسین یہ ہے کہ حج کو عمرے سے بدل آؤ؟ بات یہ نہیں ہے۔ نماز کا اپنا مقام، نماز میں خود اتنی طاقت ہے کہ اگر حب اہل بیت کے ساتھ پڑھو تو پتہ لگے نماز کہتے کس کو ہے۔ میں بہت تیزی سے میں گزارش کروں، بہت سی منزلیں مقصد کربلا میں پردے ڈالے جاتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مقصد کربلا کا رخ بدل کر اس میں اپنے مقصد کو داخل کر دیا جائے کہ امام حسین کے مقصد کربلا کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قدر کرو، ہماری عزت کرو۔ ایک مقصد ہے جو 1400 سال سے جاری و ساری ہے، اور کوفہ و شام کے بازار میں اس مقصد کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ حسین کربلا کا مقصد کیا ہے کہ منافقت کے چہرے پر پڑی ہوئی دبیز نقاب کو ہٹاتے جاؤ، مقصد حسین پورا ہوتا چلا جائے گا۔ تفسیر کا مقصد سلامت رہیے۔ اگر امام حسین نے شریعت بچانے کے لیے جان دی ہے تو اسے سمجھ یاد رکھیے گا کہ آپ پہ توہین رسالت کا مقدمہ ہوگا۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ختم ہو گئی، حسین نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ جس شریعت کو رسول مکمل کر کے گیا ہو وہ شریعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جس شریعت کو علی نے مکمل کر دیا ہو وہ شریعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جس پر جناب سیدہ کی مہر لگ گئی ہو وہ شریعت ختم نہیں ہو سکتی۔ مقصد کربلا کیا ہے؟ تیزی سے گزر رہا ہوں۔ مقصد کربلا کیا ہے؟ منافقین، بلکہ اس منزل تک لاؤں جہاں میں مصائب کی منزلوں کو چھیڑ دوں۔ میں نے کہیں پہلے بھی گزارش کی تھی، کیا کہا جاتا ہے؟ فاتح خیبر علی، فاتح قلم حسن، فاتح کربلا حسین، فاتح شام زینب۔ یہ ہمارے یہ استعمال ہوتا ہے، بس میں آپ کی منزلیں آسان کروں۔ فاتح خیبر کا مطلب ہے خیبر کو فتح کرنے والا علی، وہ فاتح خیبر ہے، لیکن منافقت اس کی تلواروں سے بچ کر شاپناہوں کے روپ میں چھپ گئی۔ ایک ایک فکرے کی داد بھی لوں گا اور سہارا بھی لوں گا۔ علی کی تلوار سے منافقت ختم نہیں ہوئی، روپ بدل کر رضی اللہ کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اتنی تو بولنے کی اجازت ہے کہ اس تلوار سے بچ کر رضی اللہ کی صورت میں سامنے آ گئی۔ امام حسن نے قلم کی جو تلوار چلائی اس سے منافقت بچ کر شاپناہوں کے روپ میں آ گئی۔ حسین کی تلوار سے منافقت بچ کر، توجہ رکھیے گا بزرگان، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، علی کی تلوار سے بچنے والے رضی اللہ کے روپ میں آ گئے، حسن کی تلوار سے بچ کر شاپناہوں کے روپ میں آ گئے، حسین کے بچ کر ملوکیت کے روپ میں آ گئے۔ یہ تین روپ منافقت نے ڈھالا۔ آئیے سیدہ زینب کا مقام دیکھنا ہے تو دیکھیے گا، علی کی تلوار چلی ضرور
لیکن منافقت رضی اللہ عنہ کے چہرے میں چھپ گئی پردے میں. حسن کا قلم چلا ضرور, شاہ پناہوں میں چھپ گئی. حسین نے پورا گھرانہ قربان کر دیا, لیکن ملوکیت اپنی طاقت کے ساتھ جا کے دمشق میں رہ بیٹھ گئی کہ ملوکیت منافقت کی صورت میں وہاں جمع ہو گئی. علی کے ہاتھ میں تلوار تھی, منافقت کٹی نہیں. حسن کے ہاتھ میں قلم تھا, تلوار منافقت کٹی نہیں. حسین کے پاس فوج تھی, منافقت ختم نہیں ہوئی. منافقت ختم کیسے ہوئی؟ بدے ہاتھوں سے ایک بی بی شام کی جانب جا رہی ہے. بدے ہاتھوں سے ایک بی بی شام کی جانب جا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ حسین کربلا کی فتح تجھے مبارک ہو, کربلا فتح کرنا تیرا کام تھا, کربلا کی فتح تجھے مبارک ہو. اب زینب شام جا رہی ہے, اور زینب شام کس لیے جا رہی ہے کہ اب قیامت تک منافقت کے چہرے پہ کوئی نقاب نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک دفعہ مقتل کی طرف منہ کر کے کہا, بھیا حسین زینب جا تو رہی ہے, لیکن ہو سکے تو دونوں کی فوجوں کا معائنہ کر لینا, دونوں کی فوجوں کا معائنہ کر لینا. کربلا آیا تھا تو فتح کر لے, کربلا آیا تھا فتح کر لے. منافقت کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے تیری فوج کے سالار کا نام عباس تھا, تیری فوج کے سپاہیوں کا نام اونو محمد تھا. یہ کہہ کے اپنے قافلے کو ترتیب دیا. کچھ بیوہ عورتیں, کچھ یتیم بچے تھے, اور کیا کہا, حسین دیکھ زینب شام فتح کرنے جا رہی, زینب شام فتح کرنے جا رہی ہے. یہ کہہ کے ایک ایک کو سوار کیا, خدا آپ کو کربلا لے جائے. اس مقام میں جسے بین الحرمین کہتے ہیں نا, اس راستے سے زینب گزری. وہی کا روایت کیا دیکھا, وہاں بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے. ایک دفعہ زینب نے آواز دی, آؤ ام لیلا, حسین نہیں ہے نا, زینب تمہیں سوار کرے گی. ایک ایک بیویوں کو سوار کیا. جب سب کو سوار کر چکے نا, زینب کے سوار ہونے کی بات باری آئی. ایک دفعہ زینب نے دائیں دیکھا, ایک دفعہ زینب نے بائیں دیکھا. کہا بھیا عباس, جب میں مدینے سے چلی تھی تم نے زانو زمین پہ رکھا تھا اور کہا تھا آئیے میں سوار کروں. اٹھو بیٹا علی اکبر, تم نے کہا تھا نا میں پھوپھی کو سوار کروں. بھیا حسین, تم نے کہا تھا نا میں سوار کروں, آؤ مجھے سوار کرو. ابھی آواز ختم نہیں ہوئی تھی, زنجیروں کی آواز آئی. پھوپھی اماں, یہ بھتیجا آپ کو سوار. اجرکم اللہ. قافلہ تیار کیا, زینب عالیہ نے قافلہ تیار کیا. اب بزرگان گرامی, عجیب جملے. زینب نے ہتھیار کیا استعمال کیا, پوری فوج شام نہیں پہنچی, پوری فوج شام نہیں پہنچی جو زینب نے بنائی تھی. اللہ آپ کو ان راستوں پہ لے جائے. جب کربلا سے قافلہ چلا نا, پہلی منزل آئی, وہاں پہ مزاحمت ہوا. 500 میل کا فاصلہ تھا. جب ان کو پتہ لگا مزاحمت ہے تو انہوں نے 1400 میل کا راستہ اختیار کیا, پہاڑوں کے ساتھ ساتھ راستہ اختیار کیا. وہ راستے اب بھی موجود ہیں. شہزادی کا جملہ سنیے گا, مصائب کی ضرورت آگے نہیں پڑے گی کہ اس پورے سفر میں ہم پہ چاروں موسم گزرے. کہیں سر سردی پڑی, کہیں سر گرمی پڑی, چاروں موسم میں ہمارے چہروں پہ ماسک نہیں تھا. زینب عالیہ 1400 میل کا سفر طے کی گئی. فوج کیسے, پوری فوج نہیں پہنچی. جملہ سنیے گا, بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے. کیا کہا کہ فرق ہے ماؤں کو بچوں کو گود میں اٹھانا اور بچوں کو ماؤں کی گود میں اپنے ہاتھوں کا سہارا لینا. کربلا کی مائیں, بچے تھے ضرور لیکن ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. بچوں نے اپنی باہیں ماؤں کی گردن میں ڈالی ہوئی تھی. جو بچہ جتنی دیر تک جیا, قافلے کو تیز دوڑایا, جو جہاں گرا وہیں پہ قبر حسین بن گئی. بچے گرتے رہے, ماں کی آغوشیں خالی ہوتی رہی. بس ایک منظر بزرگان گرامی, ایک مقام آیا نا کہ حسین کا نوکے نیزہ پہ جو سر تھا نا, وہ نیزہ زمین میں گر گیا. خولی نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا. کہا کیا بات ہے, کہا اس سے پوچھو جو ساربان ہے وہ لے کر تعزیہ نہ پہنچا. کہا یہ بتاؤ یہ رکا کیوں ہے. امام نے چہرے کی طرف دیکھا, کہا بابا اب تعزیہ نہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے.
ایک دفعہ جملہ کہا میری سکینہ نہیں ہے. زینب کی آغوش میں دیکھا زینب کی آغوش سے کوئی سکینہ نہیں ہے. ایک دفعہ زیادت نائیہ کا جملہ سنیے گا, زیادت نائیہ کا جملہ سنیے گا. امام فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ میری جدہ اونٹ کی بلندی سے ایسے گری جیسے حسین ذوالجلال سے گرا تھا. زیادت نائیہ کا جملہ ہے. بس میں امامت سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں, مولا حسین گھوڑے سے گرے تھے, حسین کے ہاتھ پسے گردن نہیں بدے تھے. زینب اونٹ کی بلندی سے گری آج بدے ہاتھوں کے ساتھ. سید سجاد نے یہ منظر دیکھا, کہا بوبی اماں کیا بات ہے؟ کہا زینب نے کہا سکینہ میری آغوش میں نہیں ہے. آخری جملے بزرگان گرامی, آخری جملے پھوپھی کا ہاتھ تھاما, کہا آئیے پھوپھی اماں سکینہ کو تلاش کریں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, انہی راستوں پہ بڑھ گئے اور ایک جملہ کہتے جاتے تھے, بہن سکینہ بھائی بہت مجبور ہے, مجھے آواز دو. تھوڑا سا فاصلہ طے کیا, کیا دیکھا؟ پرانی روایتیں ہیں, بزرگوں نے سنی ہوئی ہے. کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی کی گود میں سکینہ سو رہی. اگر جملے کی شدت پہنچ گئی ہے, سکینہ سو رہی ہے, کب کی جاگی بھی سکینہ, تماچے کھائی بھی سکینہ. امام زمانہ کا جملہ ہے نا, میری اس 4 سالہ جدہ کا رخسار کا رنگ کربلا سے شام تک تبدیل ہوتا رہا, کبھی تماچوں کی زد سے, کبھی تازیانوں کی زد سے. اب جو یہ منظر دیکھا نا, زینب عالیہ نے یہ منظر دیکھا, زمین پہ بیٹھ گئی. امام نے بیڑیاں سنبھالی, زنجیر زمین پہ بیٹھ گئی, گفتگو کی, بی بی تو نے ہم پہ بڑا احسان کیا, بی بی تو نے ہم پہ بڑا احسان کیا. جب کہا بی بی تمہیں بڑا احسان کیا, خاموشی رہی. نقاب پوش بی بی خاموش رہی. کہا بی بی میرے پاس کچھ دینے کو بچا نہیں ہے, تیرے اس احسان کے بدلے میں میرے پاس دینے کو کچھ بچا نہیں ہے. کچھ خیال آیا, کہا اچھا ابھی تو میں کچھ نہیں دے سکتی, لیکن ایک وعدہ کرتی ہوں, جب حشر کے دن میری اماں کا دربار سجے گا, میں تیری شفاعت کی سفارش کروں گی. خدا جانے اس لفظ اماں میں کتنا درد تھا, آنے والی سے برداشت نہیں ہوا. نقاب الٹی, زینب میں کوئی اور نہیں, میں تیری ماں, کبھی خیمے کے پیچھے, کبھی فرات کے کنارے. بڑے رات یہ ان آنسوؤں کا واسطہ ہماری سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. جو بشیر رضی اسیر صاحب کے اس برسی کی مجلس سے فرش اعظم میں تشریف لائے, پروردگار ان کو اجر عظیم عطا فرما, انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار دوی واسطہ محمد والے محمد کا, جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما, جو مقروض انہیں قرض نجات دلا. پروردگار دست بستہ دعا ہے کہ کوئی بھی ایسی صورت جو نصرت امام کی ہو, چاہے وہ کتنی ہی مختصر ہی کیوں نہ ہو, ہمیں ان ناصران امام میں شمال فرما. پروردگار دوی واسطہ محمد والے محمد کا حق زہرہ کے لیے آواز اٹھانے والے ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیے گا ہماری شفاعت صرف ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ ہے مادر حسین. اور مادر حسین نے کہا تھا نا کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے بال کھول کر بیٹھ جاؤں گی, اور جب تک میرا ایک حسین کا عزادار جنت میں چلا نہ جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گی. پروردگار ہمیں اس مادر حسین کی شفاعت نصیب فرمائے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. تمام مرحومین کی مغفرت فرما, خصوصاً جناب بشیر رضی اسیر صاحب, ان کے چہرے میں ایک عجیب شخصیت, ایک عجیب انجمن. اپنی ذات میں کبھی موقع ملا تو تفصیلات سے انشاءاللہ گزارش کروں گا. پروردگار ان کی درجات عالیہ بلند فرما, ان کو یقیناً وہ اس بزم میں ہوں گے جس کے وہ ممدوح تھے, جن کے لیے ساری زندگی یا فرش عزا بچھائی یا ان کے لیے اشعار کہے. پروردگار جب ایک آنسو کے بدلے جنت مل سکتی ہے, ایک شعر کے بدلے جنت میں محل بن سکتا ہے, تو ان شاعروں کی قدر کیجئے, ان روضہ خانوں کی قدر کیجئے جو مصائب آل محمد بیان کرتے ہیں. پروردگار ان کی نسلوں کو قیامت تک آباد اور شاد رکھ, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جناب بشیر رضی اسیر صاحب.
ربنا تقبل منا انك انت السميع السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا باعث اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام